إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال تعالى سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہم اپنے مالک کی اپنے مولا کی اپنے پیدا کرنے والے کی رزق دینے والے کی عزت دینے والے کی کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکروں کو دیکھیں چھوٹی چھوٹی گھومنے پھرنے والی چونٹیوں کو دیکھیں مختلف قسم کے کیڑوں کو دیکھیں مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھیں جو بوجھ لاتے جا رہے ہوتے ہیں وزن کو اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں دل کے احساس ادراک اور شعور سے کیا کبھی میں نے اور آپ نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ کائنات کو بنانے والا اگر ہمیں کنکر بنا دیتا پتھر بنا دیتا چونٹی بنا دیتا گدھا جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس نے ہمیں انسان بنایا ساری مخلوق کی سرداری عطا فرمائی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر کے آپ کو سرداج انبیاء بنایا اور ہمیں امتوں کا سردار بنایا اور اپنے لا ریب اور مقدس کلام میں اس بات کا ذکر خیر یوں فرمایا
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ قسم اٹھا کر مالک نے ارشاد فرمایا اے بنی آدم ہم نے تجھے سرداری دی برتری دی خشکی پر تجھے سوار کیا خشکی کی سواریاں الگ دیں اور تری کی سواریاں الگ دیں ہواؤں فضاؤں میں تجھے سوار کیا سردار بنایا اور اپنی بہت ساری مخلوق سے برتری دی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ جانوروں کی خوراک دیکھ اور اپنی خوراک دیکھ جب تو گہری نظر سے ادراک اور شعور سے دل کی نگاہوں سے غور و فکر کی دنیا میں جائے گا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ذرا جانوروں کی خوراک دیکھ اور ان کا چارہ دیکھ اور ان کی رہائش دیکھ اپنی خوراک پر نظر ڈال اور اپنی رہائش پر نظر امید ڈال اور اپنے لباس پر ذرا نظر تو کر اپنے دسترخوان پر سجے ہوئے کھانے تو دیکھ باغات میں لٹکے ہوئے پھلوں کو دیکھ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي تیرے دل پر دستک دے رہی ہے ہر چیز کہ مجھے بنانے والا کون ہے تیری خدمت میں پیش کرنے والا کون ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم گاڑی پر بیٹھ کر جانے والے دائیں بائیں باغات کی طرف نظر کر کے تو دیکھ ذرا پھلوں کا لگنا دیکھ پھر ان کا پکنا دیکھ پھر ان کا
کا اتار کر پیٹیوں میں بند کرنا دیکھ، گاڑیوں میں لادنا دیکھ، اتارنا دیکھ، منڈیوں میں پہنچانا دیکھ۔ اور قسمت کا جدا جدا اور الگ الگ انسانوں کے مقدر میں جو تھا، صبح جب تو سو رہا تھا تو منڈیوں میں تیرے مالک نے بندوں کو پہنچا دیا، وہ تیری قسمت کا رزق لا رہے ہیں تیرے دسترخوان پر۔ اب تیرا کام ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھنا اور کھانا بھی دو طرح کا ہے، کچھ ہیں جو کھائے جاتے ہیں حیوانوں کی طرح، تمیز نہیں ہوتی، امتیاز نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا، بس کھائے جاتے ہیں۔ کچھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، کس نے بویا، کس نے اگایا، کس نے پھل لگایا، کس نے پکایا، کس نے اٹھایا، کس نے اٹھایا، کس نے دھویا، کس نے برتن میں ڈالا، پھر کس نے اٹھایا اور تیرے دسترخوان پر پہنچایا۔ یہ بھی کھانے والا ہے، کھا بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے، اور دل میں اپنے رب کی عظمت بٹھائے ہوئے کھا رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کھانے سے پہلے یہ رزق جو جس نے میرے لیے تقسیم فرمایا ہے، اتنی مشینیں حرکت میں دی ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ مقدر اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، سوچ اپنی اپنی، کردار اپنا اپنا، نظریہ اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی۔ کئی جہازوں پر بیٹھ کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور کئی سائیکلوں پر بیٹھتے ہیں تو شکر شروع کرتے ہیں، جب تک بیٹھے رہتے ہیں ان کی زبان اس کے ذکر اور شکر بہتر رہتی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، میری بہن، اس کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں؟ اپنا شکر ادا کریں کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی دی ہوئی ہدایت کا شکر ادا کریں، یا اس کی دی ہوئی خوبصورتی کا شکر ادا کریں، یا اس کے دیے ہوئے لباس کا شکر ادا کریں۔ ارشاد ہوتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ قرآن کریم دعوت کی فکر دے کر بس چاہیے انسان کو، کیونکہ سارے انسان اس کا ہی کھاتے ہیں، اس لیے یہ نہیں فرمایا چاہیے کہ دیکھے مسلم، چاہیے کہ دیکھے مومن، بلکہ فرمایا چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ ہم نے اوپر سے پانی برسایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے آسمان بارش برسانے والے کی، اور قسم ہے زمین پھٹ جانے والی کی۔ زمین پھٹتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں،
زمین پھٹتی ہے چشمے نکلتے ہیں، زمین پھٹے گی مردے نکلیں گے۔ دو قسمیں اٹھا کر فرمایا انہ لقول فصل، یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، وما هو بالہزل، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے، ڈائجسٹ اور ناول نہیں ہے، یہ کسی کی لگائی ہوئی پوسٹ نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لانے والے جبریل امین ہے۔ نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق لے کر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، وہاں سے یہ روشنی نکلی، پوری دنیا میں پھیلی، پھیل رہی ہے، پھیلتی رہے گی۔ اس کی خوشبو اور اس کی روشنی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جو دل کی تہوں میں قرآن اتر جاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ اور میں انسان کو دیکھیے کہ اپنے کھانے کی، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اوپر سے اللہ نے میہ برسایا اور پھر زمین پھٹ گئی، دانے پھٹے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، گٹھلیاں پھٹ جاتی ہیں اور دانے پھٹ جاتے ہیں۔ کمال سنائی ہے میرے مالک کی، سب کچھ ایک گٹھلی میں بند کر دیا، رنگت بھی اس میں، خوشبو بھی اس میں، ذائقہ بھی اس میں، اور حجم بھی اس میں۔ اس نے کتنا بڑا ہونا ہے، کہاں پر جا کر حد بندی ہو جائے گی، اتنا بڑھے گا۔ کمال کاریگر ہے، کمال نقشہ نویس ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، شکل سے شکل نہیں ملتی، عقل سے عقل نہیں ملتی۔ دنیا بھر کے سیب اکٹھے کر لیے جائیں، دنیا بھر کے مینگو اکٹھے کر لیے جائیں، دیکھنے میں تو سب مینگو ہی ہوں گے، سیب ہی ہوں گے، دیگر پھل ہوں گے، مگر ہر ایک کی ساخت جدا جدا ہوگی۔ ہر ایک کی بناوٹ میں فرق ہوگا، سجاوٹ میں فرق ہوگا۔ آخر کون ہے اتنا کاریگر جو گٹھلیوں کے اندر ہی تصویر کشی کر دیتا ہے، ماؤں کے رحموں کے اندر ہی تصویر کشی کر دیتا ہے، مقدر بھی بنا دیتا ہے، اور اس کو سب معلوم ہے یہ کس کس نے کھانا ہے، سب اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا
إلا في كتاب مبين. اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. اس نے ارشاد فرمایا اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. مالک کا علم کتنا مضبوط علم ہے. مالک کو پتا تھا کچھ دور اس طرح کی بھی آئیں گے. بندوں کو غیب کا علم بتائیں گے کہ فلاں کو بھی غیب کا علم ہے، فلاں کو بھی غیب کا علم. اس کے پاس بھی چابی ہے. بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چھوٹی چابیاں اوروں کے پاس ہیں. مالک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں، غیب کوئی بھی نہیں جانتا. جو غیب جانتا ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. عقیدہ ہے جو غیب جانتا ہے وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہو رہا ہے، گری میں کیا ہو رہا ہے. اور زمین روئے زمین پر ہر قسم کے درخت سے جہاں کہیں بھی کوئی پتا گرتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. وہ اس پتے کی گرنے کو بھی جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں خشک ہو یا تر ہو اس کو بھی جانتا ہے. اس کا علم، اس کی قدرت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ صلوات اللہ وسلامہ ربی آگ لینے کے لیے گئے تھے. پیغمبری مل گئی. اہلیہ محترمہ کو پیچھے چھوڑ آئے تھے کہ میں ابھی آ رہا ہوں، میں آگ لے کر بھی آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی. دل میں خیال آیا میری بیوی کا کیا بنے گا. وہ تو میں اس کو چھوڑ آیا ہوں، پتہ نہیں اس کو کھانا پینا ملتا بھی ہے کہ نہیں. ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا تفسیر معارف القرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے کریم یہ اپنے سامنے پڑے ہوئے پتھر پر ذرا آسا مار، سوٹا مار. کریم اللہ صلوات اللہ وسلامہ ربی نے جب آسا مارا تو پتھر کی ایک تہ ٹوٹ گئی. اندر سے دوسرا پتھر نمودار ہوا. حکم ہوا پھر آسا مار. پھر آسا مارا، پتھر کی دوسری تہ ٹوٹ گئی. تیسرا پتھر اندر سے نمودار ہوا. حکم ہوا تیسرا آسا اس پتھر پر مارو. جناب کریم اللہ صلوات اللہ وسلامہ ربی نے تیسرا آسا مارا. پتھر کی تیسری تہ بھی ٹوٹ گئی. کیا دیکھا کہ اندر سے تیسرے پتھر کی تہ میں اندر اس کے ایک کیڑا ہے، ہل رہا ہے. اس میں زندگی ہے. صرف اس میں زندگی نہیں بلکہ اس کے منہ کے اندر ہرا پتا موجود ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. انسان تیری عقل پہ تحفہ ہے، حیرت ہے. تیرا پیدا کرنے والا، جہاں کو بنانے والا، ٹھہرانے والا، وہ فرما رہا ہے زمین پر سب چلنے پھرنے والے واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. وہ ارشاد فرماتا ہے جتنی میری مخلوق ہے، کچھ دو پیروں کے بل چلنے والے انسان دو پیروں کے بل چلتے ہیں، پرندے بھی دو پیروں کے بل چلتے بھی ہیں، ہواؤں میں اڑتے بھی ہیں. جانور چار پیروں کے بل چلنے والے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اور کچھ میری مخلوق ہے جو پیٹ کے بل رینگ کر چلتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے جل شانہ سب کی روزی میرے ذمے ہے. تو روزی کے پیچھے بھاگتا ہے، روزی دینے والے کو بھول جاتا ہے. نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، ذکر کی پرواہ نہیں کرتا، تلاوت کی پرواہ نہیں کرتا، شکر کی پرواہ نہیں کرتا. تجھے یاد ہی نہیں کہ مجھے بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ارشاد ہوتا ہے سب کی روزی میرے ذمے ہے اور میرا علم اتنا مضبوط ہے. ابھی تو ماں کے پیٹ نہیں تھا، اس سے بھی پہلے میں تجھے جانتا ہوں. ماں کے پیٹ کے اندر تیری رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں، اور دنیا میں جہاں جہاں رہے گا، پھرے گا، کھائے گا، پیے گا، اڑے گا، بیٹھے گا، جائے گا، آئے گا، اور سب کچھ یہاں کر کے جہاں دفن ہوگا میں وہ بھی جانتا ہوں. یعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سب کچھ میری کتاب میں درج ہے، کوئی میرے علم سے باہر نہیں ہے. سب کی روزی میرے ذمے ہے. قبیلہ اشعریین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے، کسی جگہ پر رہ رہے تھے. کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. ایک آدمی آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ محبوب سے ذرا کہہ کر آؤ کہ ہمارے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے. تو
کچھ بندوبست فرما دو. کچھ شوق بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے کچھ آئے. اس صاحب آپ کے گھر کے باہر ہی ابھی تھے کہ اندر سے اللہ کے محبوب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. آواز باہر آ رہی ہے. ہمارے گھروں سے تو گانوں کی آواز آتی ہے. دنیا کا ساز و سامان گھر میں گنا نہیں جاتا، ایک آواز گانوں کی آتی ہے. وہاں یہ حال ہے، مہینہ مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی. اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے، محبوب اپنے گھر میں بھیجتے ہیں ساتھی کو، جاؤ میرے گھروں میں جا کر پیغام دو، کچھ کھانے کے لیے دو، مہمان آیا ہے. گھر سے پیغام ملتا ہے، اس اللہ کی قسم والذی بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس وقت سوائے پانی کے گھر میں کچھ نہیں ہے. کچھ نہ تھا لیکن تلاوت ہو رہی ہے، ذکر الہی ہے. ہماری نظر کھانوں پر ہے. ہماری محبوب کی نظر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی نظر جنت پر تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت پر تھی. اونچے کردار کے مالک، بلند و بام خیالات کے مالک، ان کی نظر اس جنت پر تھی کہ جس کے بارے میں فرمایا وہ ایسا مال ہے کہ اس جیسا کوئی مال نہیں. ہم دنیا کے گھروں پر ریجھ جاتے ہیں، کاش ہمیں اس جنت کی خبر ہو جائے جس کو پانے کے لیے سارے انبیاء نے کوشش کی، محنت کی، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا. نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی. تو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، یہی حصہ 12ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت فرما رہے ہیں. صحابہ کا یقین کیسا محکم اور فہم تھا. وہ سننے والے جو کھانے کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، جب آپ کی زبان اطہر سے کلام الہی کا یہ حصہ سنا کہ مالک فرماتے ہیں پرندوں کی روزی، جانوروں کی روزی، سب کی روزی میرے ذمے ہے، بس یہ سنا اور اپیل کوئی نہیں کی، واپس چلے گئے. اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی نصرت آ رہی ہے. یقین اتنا کمال تک پہنچا ہوا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو آدمی بڑے تسلے میں، بڑے برتن میں بہترین سالن اور ساتھ بڑی اچھی قسم کی روٹیاں لے کر حاضر خدمت ہو گئے. سب ساتھیوں نے کھانا کھایا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یار اس طرح کا کھانا ہم نے کبھی بھی نہیں کھایا. اتنا لذیذ، اتنا ذائقے دار، اتنا مزیدار کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہ کھانا کھایا، مالک کا شکر ادا کیا
جب کھانا بچ گیا تو فریجوں کا تو دور نہیں تھا، اور بھرے ہوئے دل والے وہ انسان تھے، اس لیے کہا جاؤ آپ کو کھانا واپس کر کے آؤ اور ساتھ شکریہ بھی ادا کرو، اور یہ بھی کہہ دینا کہ جتنا اچھا کھانا آج ہم نے کھایا کبھی اس طرح کا کھانا نہیں کھایا تھا جو آپ نے بھیجا۔ جب آپ کے پاس گئے، تفسیر قرطبی میں وضاحت موجود ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا کھانا بھیجا، بڑی لذیذ قسم کا کھانا بھیجا، تو آپ نے فرمایا کون سا کھانا؟ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو ساتھیوں نے جب پورا واقعہ سنایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھانا اسی نے بھیجا ہے جس نے رزق کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ جب یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، ان بندوں کو جن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، جن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے جل شانہ، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ ہم وطن چھوڑ کر بے وطن ہونے جا رہے ہیں، گھر چھوڑ کر بے گھر ہونے جا رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا پتہ نہیں ہماری روزی اور ہمارے رزق کا کیا انتظام ہوگا، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، دل میں خیال آ جاتا ہے۔ دل کے خیالات پر قرآن کہتے ہیں کوئی گرفت نہیں ہوتی، گرفت تب ہوتی ہے جب دل کے برے خیالات پر بندہ زبان کھولے اور عمل شروع کر دے، پھر گرفت ہوتی ہے، ورنہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ لکھا ہی نہیں جاتا، جو دل میں گناہ آتے ہیں لکھے ہی نہیں جاتے۔ کتب الحسنات والسیئات، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ نے نیکیاں بھی لکھ رکھی ہیں اور برائیاں بھی لکھ رکھی ہیں۔ جب بندہ کسی نیکی کا بھی ارادہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے نے ابھی نیکی کی نہیں، لیکن تم ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی کی نہیں، ابھی ارادہ ہی کیا، تم ایک نیکی لکھ دو۔ ارادہ کرنے کی بعد اگر وہ کر گزرا ہے، 10 لکھو یا 700 لکھو یا اس سے بھی زیادہ لکھو، اللہ ضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے نہ تو خزانے میں کمی ہے، نہ اس کے فیصلے کمزور ہیں، نہ اس کی قدرت کمزور ہے۔ کمزوریاں ہمارے لیے، طاقتیں اس کے لیے، قدرتیں اس کے لیے۔ سچ فرمایا تھا میرے محبوب نے، تقدیر والا اقدر، مولا تو قادر ہے، محمد عاجز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والا عالم، تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تملک والا املک، سارے اختیار تیرے پاس ہیں، ہم بے اختیار ہیں، تیرے سامنے عاجز ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں اور تو سب کچھ ہے۔ اس سے پہلے والا کیا بات ہو رہی ہے، کسی کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہے کھڑے ہو کے بتاؤ، کوئی ایک ساتھ۔ لا الہ الا اللہ
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، دل میں خیال آیا ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ہماری روٹی کا کیا بندوبست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ حصہ نازل فرمایا، راستے میں ہم محبوب پر نازل کر دیا کہ ان کو ذرا بتا دو کہ کتنے ایسے جاندار ہیں جو اپنی روزی ساتھ باندھے نہیں پھرتے، گھروں سے گھونسلوں سے خالی پیٹ اڑتی ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی مزدوری نہیں کرتے، کوئی لیبر کا کام نہیں کرتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں مالک کی توفیق سے، جاؤ کسی درختوں کے جھنڈ میں چلے جاؤ، صبح صبح پرندے صبح صبح جب انہوں نے اڑنا ہوتا ہے، پرواز کرنا ہوتا ہے اپنے گھونسلوں سے، بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، وہ اس وقت خوب اپنے مالک کو یاد کر کے پھر اڑتے ہیں۔ ہم بھوکے بھی اسے یاد نہیں کرتے۔ اچھا شام کو جب واپس پلٹتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو جتنی دیر اپنے رب کو خوب یاد نہیں کر لیتے سوتے نہیں، جب ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں پھر بھی اسے یاد کرتے ہیں، اور جب پیٹ بھرے لے کر واپس آتے ہیں پھر بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا، مجھے اور آپ کو احساس کیوں نہیں؟ اگر احساس ہو جاتا ہمارے لباس میں فرق ہوتا، ہماری سوچ میں فرق ہوتا، ہماری شکل و صورت یہ نہ ہوتی جو اب ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ ہماری نہیں، کسی کی دی ہوئی ہے۔ اچھا ہم تھوڑی فرما برداری کرتے ہیں، شکر تھوڑا ہی کرتے ہیں، اطاعت تھوڑی ہی کرتے ہیں تو وہ ہماری موجیں کرا رہا ہے۔ اگر ہم پورے اس کے فرما بردار بن جائیں تو وہ ہمیں کیا کچھ دے گا؟ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں، شیطان نے ہمارا ذہن بند کر دیا ہے۔ عزیز دوستو، ان قریب ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، جس نے تیاری اچھی کی ہوگی اس کو یہاں بھی خوشی ہوگی اس بات کی کہ میری تیاری اچھی ہے۔ اور جب وہ قبر میں رکھا جائے گا، الصحیحہ میں روایت ہے، کائنات کے سردار نے ارشاد فرمایا فرشتے اس سے سوال جب کریں گے تو وہ جس نے تیاری اچھی کی تھی، اس کا شکر اچھا تھا، نماز اچھی تھی، روزہ اچھا تھا، اپنے رب کے ساتھ رابطہ بہت اچھا تھا، وہ پتہ کیا جواب دے گا فرشتوں کو؟ دعونی ابشر اہلی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو بتا کر دوں کہ میں یہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ ابشر اہلی، میں اپنے گھر والوں کو ذرا خوشخبری دے کے پھر آ جاتا ہوں۔ سید کائنات نے فرمایا صلوات اللہ وسلامہ ربی، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، ایسے شخص کو جس کی تیاری اچھی تھی، جس کو نعمتوں کا احساس تھا، اسی سے وہ مانگتا رہا، اسی کے در پر جھکتا رہا، اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جائے گا۔ جھونپڑی میں رہنے والے، جھونپڑیوں میں رہنے والے، ایک وقت روٹی کھانے والے جب اپنے رب کے اعزازات دیکھیں گے، اپنے رب کی کرامات دیکھیں گے، اپنے رب کے
انعامات دیکھیں گے تو عش عش کر اٹھیں گے. یہاں بھی ان کو محکم یقین ہے، اس لیے وہ زبان پر تالے لگا لیتے ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے کانوں کو بیہودہ باتوں سے بند کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں پر انہوں نے تالے لگا رکھے ہیں. جب کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو آنکھیں پھیر لیتی ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی حوروں کو جا کے دیکھوں گا یہ کیا ہے، یہ تو میرے رب نے حرام کر دی، اس کو دیکھنا. ان قریب جب میری آنکھیں بند ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، دور سے آیا تھا، عرض گزار ہوا کہ میں درختوں کے پتے کھا کر حاضر خدمت ہوا ہوں، ہدایت کا طلبگار بن کر آیا ہوں. آپ نے اسے ہدایت بابرکت چیزیں سکھلائیں بتلائیں. دل میں شوق امڑ آیا کہ میں یہی چیزیں جا کر اپنے خاندان والوں کو، اپنے ملنے والوں کو بتاؤں تاکہ وہ بھی اللہ کی نار سے بچ جائیں. بس یہی جذبہ لے کر سواری پر سوار ہوا. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ سامنے ہی سامنے، آنکھوں کے سامنے ہی سامنے اس کی سواری کا پاؤں جنگلی چوہے کی بیل میں سوراخ میں دھس گیا اور وہ اوپر سے جو اچانک تو کس طرح ہوا، وہ اوپر سے گرا. صحابہ کرام اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں وضاحت ہے. میں دیکھو اپنے بھائی کو ذرا خبر کو، اپنے بھائی کی گئے عرض گزار ہوئے محبوب یہ تو فوت ہو گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے اور یہ موقع پر ہی فوت ہو گیا ہے. آپ خود تشریف لے گئے پاس اور اس طرح تشریف لے گئے، دیکھا، زیارت کی اور رخ انور ایک طرف کر لیا اور صحابہ سے فرمایا میں نے رخ انور اس طرف کر لیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے کیوں اس طرح کیا ہے؟ ارشاد فرمایا آنے والے نے سچی بات کہی تھی کہ میں درختوں کے پتے کھا کھا کر خدمت میں ہدایت لینے کے لیے آیا ہوں. میں نے جنت کے دو فرشتے دیکھے، یہ دوستان ہیں جو اس کے منہ میں جنت کے انگور پیش کر رہے تھے، جنت کے انگور سے کھلا رہے تھے. آنے والے نے سچی بات کہی. میرا رب اپنے چاہنے والوں کی بڑے آنر کرتا ہے. آنر ہی ہم تلاش کرتے ہیں نا کہ عزت مل جائے. آثار ہمارا چکر اسی لیے ہے کہ عزت مل جائے. کائنات کے بنانے والے کی قسم سچی عزت اس کی ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ مضبوط رابطہ کر لیا، جس نے اپنی تنہائی پاک کر لی، جس نے ہر معاملے میں اللہ کی مدد مانگی، اللہ کی مدد کا سہارا لیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ارشاد فرمایا مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ. یہ دو ایسے چشمے ہیں جو کبھی خشک نہیں ہوتے، یہ دو ایسے نور ہیں جو کبھی بجھتے نہیں. اذا حسبه امر فزع الى الصلاة. اللہ کے محبوب کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو جاتا تو آپ نماز شروع کر دیتے. اذا حسبه امر فزع الى الصلاة. ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا، مشکل میں پھنس جاتے تو نماز شروع کر دیتے. یہ صبر اور نماز ہر مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں. ان ہتھیاروں سے وہ لیس ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کو گرا دیتا ہے. بدر کی جھونپڑی میں میرے محبوب نے نماز ہی تو ادا کی.
نماز پڑھ رہے تھے، بڑی زاری کر رہے تھے، الہا و زاری کر رہے تھے، ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور آپ کے کندھوں سے چادر گر پڑی تھی، دعا اس لطف کے ساتھ کر رہے تھے، اس محبت کے ساتھ کر رہے تھے کہ چادر نیچے گر گئی، چادر کا پتہ ہی نہیں، اتنا اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ آگے بڑھے، کندھے پر ہاتھ رکھا، حسبک یا رسول اللہ، الحقت علی ربک، اللہ کے پیغمبر بس کیجئے، آپ نے حد کر دی زاری، آپ نے رونے کی حد کر دی۔ اور میں کہا کرتا ہوں مالک کی توفیق سے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اور ان کی ایک بات بڑی یاد رہتی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جا رہا ہوتا ہے تو بدلیوں کا سایہ اس کے ساتھ پہ ہوتا ہے، بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، وہ گزرتے ہیں، پتھروں نے سلام کرتے ہیں، اور وہ پہاڑوں پر چلتے ہیں، بہت پہاڑ پر چل رہے ہیں، پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، اپنا دایاں پاؤں پہاڑ پر مارا، فقال اسکت احد، اے پہاڑ احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، 2 شہید سوار ہیں۔ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں ایک شخص کو کہ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں، میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں، بڑی آمر ہے اس کی، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بادل امڑ آتے ہیں، اور وہ انگلیوں کا اشارہ فرماتا ہے، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا ہے بادل ادھر دوڑ پڑتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے بخاری اس کو خدا کہہ دوں، اتنا بڑا آدمی، اس کو الہ کہہ دوں، خدا کہہ دوں، لیکن جب میں بدر کی جھونپڑی دیکھتا ہوں کہ وہاں وہی شخص وہ کسی ذات کے سامنے گریہ و زاری فرما ہے، رو رہا ہے، اس کے آنسو تھمتے نہیں، تو میں کہتا ہوں بخاری خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے جس کے سامنے اتنے حسین بھی مانگتا ہے، اس کے در پر مانگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، ان کی مانگ ختم نہیں ہوتی، وہ خوشی میں مانگ رہے ہیں، غمی میں مانگ رہے ہیں، سفر میں مانگ رہے ہیں، حزن میں مانگ رہے ہیں، تقریباً 700 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ دعائیں ہیں، ایک دعا دوسری سے نہیں ملتی، اللہ کے پیغمبر نے حد کر دی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، قدم قدم پہ مانگ رہے ہیں، بدر کی جھونپڑی میں مانگ رہے ہیں، دعا شروع کر دی، بس دعا کی تھی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، آپ جب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، فریاد کی نہ تھے کہ مولا میری مدد فرما، 300 بندے بہنیں تیرے سامنے لا کے کھڑے کر دیے ہیں، یا اللہ میری مدد فرما، تیرا وعدہ تھا کہ میں تیری مدد کروں گا، اب تیرا وعدہ میرے مولا پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ پیار کی باتیں ہوتی ہیں، جب اللہ سے اتنا شدید گہرا تعلق ہو پھر بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور وہ اپنے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کا ایک جملہ میں بڑی سادگی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہنے قاری صاحب اللہ اپنے دوستاں کی کنڈ نہیں لگن دیتا، پر دوستی کا دی ہوئی، اللہ بھی اپنے دوستوں کی کنڈ لگنے دے، آپ عرض گزار تھے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين من كانوا حيث كانوا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كشمير وفي فلسطين ومن كانوا حيث كانوا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إله الحق آمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.